بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ منار السبیل في شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الصلاة پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاة میں باب صلاة التطوع ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور اس میں بھی ہم لوگ اس باب کے آخر میں پہنچ چکے ہیں، جو آخری فصل ہے اس باب صلاة التطوع میں، آخری فصل مطلب وہ یسن سجود التلاوہ، وہ فصل میں آخری حصے میں سجدہ شکر سے متعلق جو حصہ ہے وہ یسن سجود الشکر عند تجدد النعم، وہاں سے پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. سجد أبو بكر حين جاء قتل مسيلمة، رواه سعيد، وسجد على حين وجد ذا ثودية في الخوارج، رواه أحمد. وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه، لما بشر بتوبة الله عليه وقصته متفق عليها. وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت، لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. آگے پڑھوں شیخ؟ جی۔ فصل في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. احتج به أحمد وعنه من صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد مرفوعا لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، لحديث أبي سعيد وغيره، وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. تغرب الشمس، غروب الشمس، متفق عليه. وعند قيامها حتى تزول، لحديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا. جی كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح پڑھے تھے آپ؟ جی مجھے کانا جو ہے نا نصب دیتا ہے. كان النبي جی صلی اللہ علیہ وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. ٹھیک ہے، کافی ہے یہاں تک، کیونکہ میٹنگ میں وقت اتنا ہی شاید باقی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ منار السبیل فی شرح الدلیل میں کتاب الصلاة، اور اس میں باب صلاة التطوع، یہاں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کی آخری فصل میں وَيُسَنُّ سُجُودُ الشُّكْرِ۔ یہ آج حلقہ نمبر 98 ہے، 98 ہے۔ یہاں پر سجدہ تلاوت کی گفتگو ہونے کے بعد مؤلف رحمہ اللہ سجدہ شکر کی بات کر رہے ہیں۔ سجدہ شکر کیا چیز ہے؟ سجدہ شکر ہوگا اس وقت جب کوئی نعمت کی تجدید ہو جائے،
یا کوئی مصیبت دور ہو جائے، ایسی صورت میں یہ سجدہ شکر ہوگا۔ سجدہ شکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑتے، جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور اس کو شیخ البانی نے بھی صحیح قرار دیا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ جب قتل مسیلمہ کی خبر انہیں پہنچائی گئی تو آپ نے سجدہ کی۔ یہاں جو صاحب اس کتاب پر تعلیق چڑھائے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جو سجدہ شکر منقول ہے وہ مسیلمہ کذاب کے قتل پر نہیں بلکہ فتح یمامہ پر ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی کہ فتح یمامہ کی خبر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سنائی گئی تو اس موقع پر آپ نے سجدہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ سجدہ ثابت ہے، سجدہ شکر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذوالسدیہ یا ذوالسدیہ جس کو کہیں، خوارج میں جب اس انسان کو آپ پائے تو آپ نے سجدہ کیا۔ کیا تھی یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کے اندر ایک آدمی کا قصہ منقول ہے جسے ذوالخویصرہ کہا جاتا ہے۔ ذوالخویصرہ وہ آ کر اس نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اعدل یا محمد، اللہ کے رسول کو اس نے انصاف کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اگر جو دنیا میں انصاف نہ کروں تو کون کرے گا؟ اس گستاخی سے صحابہ کو تکلیف ہوئی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ اس کو ادب سکھایا جائے یا مار دیا جائے۔ آپ نے کہا نہیں، اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں اور ان کی نسل سے کچھ ایسے لوگ بھی نکلیں گے جن کی عبادتوں کو دیکھ کر تمہیں لگے گا کہ تمہاری عبادتیں ان کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں، لیکن یہ لوگ دین سے ایسے ہی تیزی سے نکل جائیں گے جس طرح ایک تیر شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح ان کے صرف ظاہری حلیے سے تم دھوکہ مت کھاؤ، ان کی ظاہری عبادتوں سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ دین سے نکل جائیں گے۔ انہی کو خوارج کہا گیا تھا۔ ایک خوارج کی فرقے کی علامت یہ بھی اللہ کے رسول نے بتلائی کہ اس کی نسل سے جو لوگ آئیں گے وہ ایک بہت ہی بہتر گروہ سے جنگ کریں گے، اور وہ آدمی جو اس کے اندر سرغنہ ہوگا اس کی یہ علامت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا۔ علامتیں جو بتلائی گئی تھیں اس کے اندر یہ بھی تھا کہ اس آدمی جو خوارج کا سرغنہ تھا اس کے بازو پر یہاں ایک گوشت کا ٹکڑا یا جو ہم عموماً یہ کہتے ہیں عورت کے جس طرح استحان کا جو حصہ ہوتا ہے اسی کے شکل کا ایک گوشت کا ٹکڑا گویا کہ یہاں اس کے عضد میں، اس کے بازو میں ہوگا، اسی کو کہا گیا ذوالسدیہ۔ تو وہ جو خوارج کا سرغنہ تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں جو بتلائی تھیں اس میں یہ بھی بتلایا تھا کہ اس کے بازو میں اس طرح کی علامت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلاش کرنے کا حکم دیا کہ یہ لوگ جو ہم سے جنگ کیے ہیں ضرور ان میں اس آدمی کو ڈھونڈا جائے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ ڈھونڈا گیا تو برابر یہ انسان ملا جس کے بازو میں اس طرح کی علامت تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر خوشی کے مارے سجدہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے قتل کرنے پر جنت کی بشارت دی تھی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی گویا کہ ثابت ہو گئی۔ یعنی جو برحق گروہ سے لڑائی کرے گا اور وہ باطل پر ہوگا
اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، اور یہ جو گروہ جس نے بہتر گروہ سے یعنی صحابہ کرام کے گروہ سے لڑائی کی، یہ اسی کا سرغنہ تھا۔ تو یہ بھی ایک خوشخبری تھی کہ جس کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سجدہ کی۔ اب یہاں پر سجدہ شکر کا ثبوت انہوں نے بتلا دیا، بعد میں یہ کہہ رہے ہیں وَإِن سَجَدَ لَهُ عَالِمًا ذَاكِرًا فِي صَلَاتِهِ بَطَلَتْ۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مشائخ یہاں پر؟ اگر نماز کے درمیان میں اگر وہ سجدہ شکر کرتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ بالکل۔ وَإِن سَجَدَ لَهُ عَالِمًا ذَاكِرًا، یہ جانتے ہوئے کہ سجدہ شکر نماز سے باہر کی ایک چیز ہے، نماز کے اندر نہیں ہے وہ چیز۔ کوئی آدمی آیا، آواز دیا زور سے، یہ نماز پڑھ رہا تھا، اور اس نے جیسے ہی آواز سنی، خوشخبری سنی، فوراً نماز کی حالت میں وہ سجدہ شکر کر دیا۔ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح نماز کے اندر یہ سجدہ شکر نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اس کی نماز صحیح ہوگی، یہ اہل علم نے لکھا ہے، کیونکہ اس کو علم بھی نہیں، اور وہ بے اختیار اس طرح نماز میں گر گیا، سجدے میں گر گیا۔ لیکن جو آدمی اس بات کو اچھی طرح جانتا ہو کہ یہ سجدہ شکر نماز میں درست بھی نہیں ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ وہ نماز میں کھڑا ہے، اب اگر اس طرح کوئی آدمی جانتے بوجھتے اگر اس طرح کا سجدہ کر لے اور اس سے یہ بات سرزد ہو جائے، تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ اہل علم نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتلا رہے ہیں، لأن سببہ لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوہ، سجدہ تلاوت کا تو تعلق بالکل نماز سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہے۔ لیکن سجدہ شکر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ نماز سے باہر کی چیز ہے۔ وصفته واحکامہ کسجود التلاوہ، یہ سجدہ شکر کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے احکام اور اس کی صفت یہ سجدہ تلاوت کی طرح، انہوں نے اس سے پہلے جس طرح سجدہ تلاوت کو تشبیہ دی تھی سجدہ شکر سے، تو اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے احکام کی طرح اس کے بھی احکام ہوں گے۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ سجود تلاوہ کے لیے طہارت شرط ہے، سجود تلاوہ کے لیے قبلہ جس طرح نماز کے لیے شرط ہے، یہ ستر عورہ شرط ہے، یہ سارے احکام سجدہ شکر پر بھی منطبق آئیں گے، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ جبکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ سجدہ شکر کے جو احکام ہیں اور سجدہ تلاوت کے بھی جو احکام ہیں وہ نماز کے احکام میں نہیں ہوں گے، یا اس کو یہ کہیں کہ جو نماز کے اندر جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے، یا جو عمومی طور پر نماز کا جو حصہ جو سجدہ ہے، اس کے جو احکام ہیں وہ سجدہ تلاوت کے یا سجدہ شکر کے احکام وہ نہیں ہوں گے۔ تو مطلب یہ کہ سجدہ شکر کے لیے وضو بھی نہیں ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ قبلہ کی جانب ہی وہ ہو کر سجدہ کرے، کیونکہ جب خوشی کی بات وہ سنے تو جدھر رخ رہے گا وہ کر دے گا۔ یہ سارے شرائط سجدہ شکر میں نہیں ہے، یہی صحیح بات ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا فصل فی اوقات النہی، یہاں پر ابھی اختصار کے طور پر انہوں نے پہلے 3 اوقات ذکر کیے ہیں جس میں نماز درست نہیں ہوگی یا نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں یہ من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قید رمح، ایک تو فجر صادق طلوع ہونے سے، فجر کا مطلب یہاں پر فجر صادق اچھی طرح ذہن میں ہونا چاہیے، فجر کاذب نہیں، فجر کاذب میں تو نفل نماز درست ہے، فجر صادق کی وہ بات کہہ رہے ہیں۔ فجر صادق کے بعد سے سورج کے اونچا ہونے تک، لحدیث دلیل کے طور پر حدیث بھی یہاں پر ذکر ہو رہی ہے، اذا طلع الفجر فلا صلاة الا رکعتي الفجر، فجر صادق جب طلوع ہو جائے تو سوائے 2 رکعت فجر کے اور کوئی نماز نہیں ہے۔
تو نفل کے اعتبار سے صرف 2 رکعت سنت الفجر یا راتبۃ الفجر پڑھی جائے گی، پھر تحیت المسجد الگ، پھر جو وضو کے لیے تحیت الوضو الگ، یہ ساری چیزیں نہیں پڑھی جائیں گی، صرف 2 رکعت سنت الفجر پڑھی جائے وہی کافی ہے سب کے لیے، یعنی تحیت الوضو، تحیت المسجد یا سنت الفجر، یہ سب کے لیے 2 رکعت جو سنت الفجر پڑھی جائے گی وہی کافی ہوگی۔ اب امام احمد نے اسی حدیث سے دلیل لیتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں پر فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد سوائے 2 رکعت فجر کے اور کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ امام احمد نے اسی سے استدلال کیا۔ پھر یہ بات بھی کہی ہے کہ صلاۃ الفجر سے، طلوع الفجر ہی نہیں بلکہ آدمی جب نماز پڑھ لے، صلاۃ الفجر پڑھ لے اس کے بعد سے، لحدیث ابی سعید مرفوعا لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر حتى تطلع الشمس، مزید وضاحت آ گئی کہ فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد سے پھر کوئی نماز نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز تک، فجر کی نماز سے پہلے جو آدمی سنت پڑھ لے وہ درست ہے، فجر کی نماز فرض ہے وہ پڑھنا وہ درست ہے، اس کے بعد سے درست نہیں ہے، یہ بات واضح ہو جائے گی اسی سے کہ فجر کے نماز کا جب تذکرہ آپ کریں گے تو اسی سے۔ ومن صلاۃ العصر الى غروب الشمس، اور عصر کی نماز کے بعد سے پھر سورج غروب ہونے تک بھی کوئی نماز نہیں ہے، یہ بھی ممنوع وقت میں سے ایک وقت ہے، عصر کے بعد سے سورج مکمل غروب ہونے تک۔ کیوں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا لا صلاۃ بعد صلاۃ العصر حتى تغرب الشمس، عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک پھر کوئی نماز نہیں ہے، متفق علیہ۔ اسی طرح تیسرا ممنوع وقت نمازوں کے لیے یہ جب سورج بالکل زوال پر بیچوں بیچ آسمان میں سورج آ جائے، زوال جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک پھر نماز کوئی بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ حدیث کیا ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے 3 ساعات كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا کرتے تھے، اور اسی طرح مردوں کو دفنانے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے۔ کون سے 3 اوقات؟ ایک تو جب سورج طلوع ہوتا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، اور اسی طرح جب سورج زوال پر ہو یہاں تک کہ زوال ہو جائے، یا اور اسی طرح جب غروب ہونے کے قریب ہو جائے یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ تو یہ 3 اوقات اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کو اگر آپ پھیلا کر کہیں گے یا اس کو آپ مزید تفصیل سے بیان کرنا چاہیں تو اسی کو 5 اوقات کہتے ہیں۔ 5 اوقات اس طرح کہ فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک، پھر سورج نکلنے سے سورج بلند ہونے تک، یہ ہو گئے 2 اوقات۔ اس کے بعد تیسرا وقت سورج زوال کے قریب ہونے سے لے کے زوال ہونے تک، یہ تیسرا وقت۔ چوتھا عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک، پھر 5واں وقت سورج جب غروب ہو رہا ہو تو اس وقت سے لے کر سورج مکمل غروب ہونے تک، یہ 5واں وقت۔ اسی کو اختصار کے ساتھ انہوں نے بیان کیا، فجر کی نماز کے بعد سے سیدھے انہوں نے بیان کیا کہ سورج بلند ہونے تک، تیسرا زوال کے وقت، دوسرا زوال کے وقت، اور تیسرا انہوں نے جو اختصار کے ساتھ بیان کیا کہ عصر کے بعد سے سورج مکمل غروب ہو جانے تک۔ یہ اختصار کے ساتھ 3 اوقات، تفصیل کے ساتھ 5 اوقات ہیں جن کو ممنوع اوقات کہا جاتا ہے، اور اس میں بلا سبب کوئی بھی نفل نماز پڑھنا درست نہیں ہے، فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مزید تفصیل اس کی آگے آ رہی ہے، یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں کیونکہ یہ میٹنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔